السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے. آمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین اللہم آمین. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا اشارہ یہود کی طرف ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، تو اللہ نے ان کی بات سن لی ہے. اور وہ یہ بات کیوں کہتے تھے کہ جب اللہ کو قرض حسنہ دینے کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، تو اس لیے اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں. اور یہود کے اندر سود خوری، مال کی ہوس اور بخل کا مرض بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کے اس عمل کی ایک وجہ جو تھی، اس گستاخی کی ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھی دکھانا تھا، آپ کو تکلیف دینا تھی. جس طرح دنیا میں کوئی شریف آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو صدقہ انسان دیتا ہے اس کی جزا اللہ رب العزت اپنے ذمہ ایسی قرار دیتے ہیں کہ جیسے کسی کو قرض دینا ہو. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے، ان کو تو اس بات پر اس کا تو شک ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کی بات یہودی کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے اور ان کے اور بھی کئی شدید جرائم کی سزا میں یہ فرمایا ہے سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. اب لکھتے ہیں ہم ان کو جو کچھ انہوں نے کہا، کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے. تو سامعین، اللہ رب العزت کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس لیے یہ فرمایا ہے تاکہ قیامت کے روز ان کو حجت تمام کر کے عذاب دیا جائے. پھر آگے یہود کی ایک اور گستاخی کا، ایک اور جرم کا بھی ذکر کیا گیا ہے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور یہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے تو اللہ رب العزت فرمانا ہے کہ اس کو بھی ہم لکھ کر رکھیں گے، اور قیامت کے دن کیا کہیں گے ان کو کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا، چکھو عذاب جلن کا. تو پتہ چلا کہ جو قوم نبیوں کو قتل کر سکتی ہے وہ کسی کا دل بھی دکھا سکتی ہے. تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مخاطب تو مدینے کے یہود ہیں، اور انبیاء کے قتل کا واقعہ ان سے بہت پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کا ہے. تو اس آیت میں قتل انبیاء کا جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ مدینے کے یہودی اپنے سابقہ یہودیوں کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اس لیے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کیے گئے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر اور معیشت میں داخل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس بات کو مزید ہمیں آسان کر دے گا سمجھنے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا موجود نہیں، یعنی وہ ان کے گناہ کا شریک نہیں، وہ ان لوگوں کے گناہ میں شریک نہیں. اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں مگر اس کے فعل سے راضی ہے، وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک کے گناہ سمجھا جاتا ہے.
کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن وہ اس عمل کو پسند کرتا ہے، اس پہ راضی ہے، تو پھر بھی وہ اس گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جاتا ہے۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے عذاب العظیم کے بارے میں جانا تھا، عذاب العلیم کے بارے میں جانا تھا، عذاب مہین کے بارے میں جانا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک اور عذاب ہمارے سامنے آیا جو ہے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خلاف بات کرنا، انبیاء کو قتل کرنا برابر کا جرم ہے، اور اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے، اور اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کسی بھی بندے پر جو قیامت کے دن عذاب نازل ہوگا یا اس کو جو عذاب ملے گا تو وہ اس کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوگا جو دنیا میں کیے، اللہ کے احکام کو جھٹلایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، سنتوں کو جھٹلایا۔ تو اس آیت کے مطابق ایسے گستاخوں کو دوزخ میں ڈال کر کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، جو تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث مبارکہ سے اس سلسلے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ دنیا میں جیسا بھی کوئی عمل کرے گا آخرت میں ویسا ہی وہ اس کا صلہ پائے گا، ویسا ہی اجر پائے گا، یا ویسی ہی جزا اور سزا پائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔